آج کا یہ جلسہ محلہ جمال پورہ میں ایک مسجد کی سنگ بنیاد کے سلسلے میں منعقد کیا گیا ہے، اور آپ حضرات اسی مسجد سے اپنے تعلق اور اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے یہاں تشریف لائے ہیں۔ اور میں محمد آباد سے آپ سے اپنی محبت ظاہر کرنے کے لیے آیا ہوں۔ جس طریقے سے آج ایک مسجد کا سنگ بنیاد رکھا گیا، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی نے جب اس دنیا کی تخلیق کا ارادہ کیا اور اس زمین کو بنانے کا ارادہ ظاہر کیا تو سب سے پہلے ایک مسجد کا وجود بخشا، ایک مسجد کی بنیاد پڑی۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وہدی للعالمین، کہ سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا، سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا لوگوں کے لیے وہ گھر ہے جو مکہ میں ہے، اور وہ برکت والا ہے، اور لوگوں کے لیے، دنیا والوں کے لیے وہ ہدایت کا ذریعہ ہے۔ تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے اس زمین کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو سب سے پہلے سفید جھاگ کی شکل میں پانی کے اوپر سفید جھاگ کی شکل میں ایک چیز نمودار ہوئی، اور پھر اس کے نیچے سے زمین پھیلنا شروع ہوئی۔ وہ سفید جھاگ جو زمین کی تخلیق کا نقطۂ آغاز تھا، وہ وہی مقام ہے جسے ہم خانہ کعبہ کہتے ہیں، اور وہ بیت اللہ شریف ہے۔ ایک جگہ لکھا ہوا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے آسمان کے اوپر آسمان میں رہنے والے فرشتوں کی عبادت کے لیے، طواف کے لیے ایک گھر بنایا جسے بیت المعمور کہتے ہیں، تو زمین پر رہنے والے فرشتوں کو حکم ہوا کہ اسی بیت المعمور کے نیچے اسی سائز میں اور اسی شکل میں ایک گھر تعمیر کریں۔ چنانچہ ٹھیک اسی آسمان کے اوپر جو بیت المعمور ہے، اسی
کے بالکل نیچے اور ٹھیک اسی کی سائد میں فرشتوں نے ایک گھر تعمیر کیا جسے خانہ کعبہ کہتے ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 2000 سال پہلے فرشتوں کے ذریعے وہ بیت اللہ تعمیر ہوا تھا۔ اسی کے بارے میں فرمایا گیا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اسی کے متعلق ایک تیسری روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو حکم دیا تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس آیت کی روایت تشریح کے متعلق کہ ایسا نہیں ہے کہ اس سے پہلے کعبہ کی تخلیق تعمیر سے پہلے دنیا کے اندر کوئی گھر نہیں تھا، گھر تھے لیکن اللہ کی عبادت کے لیے کوئی مخصوص گھر نہیں تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے سب سے پہلے خدا کی عبادت کے لیے جو گھر تعمیر ہوا تھا وہ خانہ کعبہ ہے۔ تو چاہے آدم علیہ السلام کی تخلیق سے، پیدائش سے 2000 سال پہلے فرشتوں کے ذریعے گھر تعمیر ہوا ہو، یا پھر جھاگ کی شکل میں اس دنیا کے اس زمین کے بننے سے پہلے اس خانہ کعبہ کی جگہ کو نقطۂ آغاز بنایا گیا ہو، در حقیقت یہ تعلیم دینا تھا ہم انسانوں کو کہ اس زمین کے اوپر جو انسانوں کی پیدائش ہوگی، انسان بنائے جائیں گے، ان کی آبادیاں بڑھیں گی، تو ان کی تخلیق کا اصل مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اور اس عبادت کے لیے سب سے پہلے گھر تعمیر کر کے ان کے مقصد زندگی کی طرف رہنمائی کر دی گئی۔ یہ دنیا کے اندر جتنی بھی مسجدیں ہیں، جہاں جہاں بھی مسجدیں تعمیر ہو رہی ہیں، یہ ساری مسجدیں جیسا کہ ابھی صدر صاحب نے کہا کہ اسی خانہ کعبہ کی ایک شاخ ہے۔ جیسے ایک بڑا پاور پلانٹ ہوتا ہے، اس پاور پلانٹ کے ذریعے سے چھوٹے چھوٹے خطوں میں چھوٹے چھوٹے پاور پلانٹ لگائے جاتے ہیں، اور پھر آپ کی آبادیوں کے کنارے ٹرانسفارمر چھوٹے بڑے رکھ کر کے، اور اس کے ذریعے سے آپ کے گھروں کے اندر بجلی کی سپلائی ہوتی ہے، اور آپ کے گھروں کے اندر بجلی پہنچتی ہے، گھر آپ کا روشن ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے آپ کی مشینیں چلتی ہیں۔ بالکل یہی حال ہے کہ اللہ کی رحمت، اللہ کی برکت کا نزول سب سے پہلے خانہ کعبہ پر ہوتا ہے، اور پھر وہ سب سے بڑا ایمانی پاور پلانٹ ہے۔ پھر وہاں سے یہ جو چھوٹی چھوٹی مسجدیں، بڑی بڑی مسجدیں جو پوری دنیا میں تعمیر ہوئی ہیں، یہ در حقیقت اسی پاور پلانٹ کی شاخیں ہیں، ان کا کنیکشن اسی سے جڑا ہوا ہے، اور جب وہاں اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے تو پھر اس رحمت کا تعلق آپ کی مسجد سے جڑ جاتا ہے، اور جو بندہ اس مسجد سے تعلق رکھتا ہے اور اس کا کنیکشن جڑا ہوا ہوتا ہے مسجد سے، تو اس کے ذریعے سے اس کے گھروں کے اندر اللہ کی رحمت پہنچتی ہے۔ تو اللہ کی رحمت کا نزول بیت اللہ کے واسطے سے آپ کی مسجدوں میں ہوا، اور آپ کی مسجدوں کے واسطے سے پھر آپ کی آبادی میں، آپ کے گھروں میں اللہ کی رحمتیں پہنچتی ہیں۔ یہ ہے مساجد کی حقیقت۔ ان مسجدوں کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ زمین کے ایک ٹکڑے کے اوپر اینٹ، بالو اور سیمنٹ سے اور سریے سے، گٹی سے ایک عمارت بنائی گئی ہے، اس جیسی عمارت ہمارے گھر بھی بنی ہوئی ہے، محلے اور آبادی میں ہزاروں عمارتیں بنی ہوئی ہیں،
اور اسی جیسی ایک عمارت یہ مسجد بھی ہے، بس فرق یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر رہائش اختیار کرتے ہیں، اس کے اندر سوتے ہیں، راحت و سکون حاصل کرتے ہیں، مسجد کے اندر آ کر کے اللہ کی عبادت کر لیتے ہیں، ایک فریضہ ادا کر لیتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں۔ اگر صرف یہیں تک مسجد کی حقیقت سمجھ رہا ہے تو میرے بھائیوں بہت بڑی بھول ہے، وہ مسجد کی حقیقت سے واقف نہیں ہے۔ نسبتوں سے کسی شے کے قدر و قیمت کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ نسبت سے کسی شے کے اندر قدر و قیمت پیدا ہوتی ہے۔ مثالوں سے سمجھانا پڑے گا آپ کو۔ ایک کاغذ آپ کے سامنے بکھرا ہوا، بہت سے کاغذات پڑے ہوئے ہیں، ہوٹل کے اوپر جاتے ہیں کھانے پینے کے لیے، پوڑی خریدتے ہیں، پکوڑی خریدتے ہیں، کاغذ کے ایک ٹکڑے میں رکھ کر کے وہ آپ کو دے دیتا ہے، وہ بھی کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے۔ آپ اسے کھاتے ہیں، اس میں جو چیز کھانے والی رکھی ہوئی ہے آپ اسے کھاتے ہیں، کھا کر کے کاغذ کے ٹکڑے کو پھینک دیتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی آپ سے کہے کہ میاں یہ کاغذ کا ٹکڑا ہے، آپ نے اسے کیوں پھینکا، آپ اسے تہ کر کے اپنی جیب میں رکھ لیجئے، تو آپ کہیں گے کہ میاں کیا پاگل پن کی بات کر رہے ہو، وہ ایک حقیر کاغذ کا ٹکڑا ہے جس کا استعمال بس یہی تھا کہ اس میں کھانے پینے کی چیزیں وقتی طور پر رکھی جائیں اور پھر استعمال کر کے اسے پھینک دیا جائے۔ دسترخوان کے اوپر آج کل ذرا فیشن کا زمانہ ہے، دعوتوں میں جو دسترخوان بچھایا جاتا ہے، اس پہ اب مہمانوں کو زحمت نہ ہو، تکلیف نہ ہو، تو کیا کرتے ہیں کہ اسی دسترخوان کے اوپر کاغذات کے کچھ ٹکڑے جسے ٹشو پیپر کہتے رکھ دیے جاتے ہیں۔ صاحب بہادر کھانا کھاتے ہیں، حضرت کھانا کھاتے ہیں، صاحب کھانا کھاتے ہیں، کھانا کھانے کے بعد جو ہاتھ میں کھانے کے اجزاء لگے ہوئے ہوتے ہیں اس ٹشو پیپر کو اٹھا کر کے اور اس سے پوچھتے ہیں، پوچھنے کے بعد کہیں بھی پھینک دیتے ہیں، یہ بھی کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے۔ قرآن کریم جس پہ لکھا ہوا ہے، جس پر سورہ فاتحہ لکھی ہوئی ہے، جس پر سورہ بقرہ لکھی ہوئی ہے، جس پر سورہ اخلاص لکھی ہوئی ہے، جس پر سورہ ناس لکھی ہوئی ہے، سورہ فاتحہ سے لے کر کے سورہ ناس تک وہ ساری سورتیں کاغذ کے ایک ٹکڑے پر لکھی ہوئی ہیں، وہ بھی کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے۔ اگر آپ کا بچہ، نادان بچہ، اس قرآن کو کھول کر اور اس میں سے ایک کاغذ، ایک ورق پھاڑ کر اور آپ کے گھر میں جو کھانے پینے کی چیز ہے وہ رکھ کر کے اگر کھانا شروع کر دے، ابھی اس نے اسے پھینکا نہیں ہے، ابھی اس نے اس کو پاؤں تلے روندا نہیں ہے، صرف کھانے والی چیز کو اس نے اسی کاغذ کے ایک ٹکڑے کے اوپر رکھ دیا ہے۔ اگر آپ کی نظر اس پر پڑ جاتی ہے، بھلے ہی آپ نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی ہو، قرآن کا ناظرہ ختم نہ کیا ہو، لیکن اگر آپ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، آپ کو اللہ کے نام سے آپ کے کان آشنا ہیں، آپ نے اللہ کے بارے میں سنا ہے، اپنے مسلمان ہونے کا آپ کو احساس ہے، آپ دیکھتے ہی آپ کے تن بدن کے اندر آگ لگ جاتی ہے، اور لاڈلا اور پیارا بچہ ہے آپ کا، اکلوتا بچہ ہے آپ کا، لیکن زناٹے دار تماچا اس کی کن پٹی کے اوپر مارتے ہیں اور اس کاغذ کو اس کے ہاتھ سے چھین کر
چومتے ہیں، صاف کرتے ہیں، اور صاف کرنے کے بعد اسی قرآن کے اندر لے جا کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اور اگر ذرا سا اور حمیت زیادہ ہے، غیرت ایمانی اور زیادہ ہے، تو پھر آپ کسی مولوی صاحب کے پاس جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ میرے نادان بچے نے یہ گھٹیا حرکت کر دی ہے، بتائیے اس کے کفارے میں مجھے کیا دینا ہوگا؟ ہوٹل کے اندر جو کاغذ تھا وہ بھی کاغذ کا ایک ٹکڑا تھا جس پر آپ نے پوری کھائی تھی، پکوڑی کھائی تھی، اور وہ ٹیشو پیپر جو دسترخوان پر آپ نے اپنے گندے ہاتھ کو صاف کیا تھا وہ بھی کاغذ کا ایک ٹکڑا تھا، اور آپ کا بچہ جس نے قرآن کے ایک ورق کو پھاڑا تھا وہ بھی کاغذ کا ایک ٹکڑا تھا، لیکن تینوں کی حیثیتیں بدلی ہوئی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتی ہے کہ اس کاغذ کے ٹکڑے کی نسبت قرآن سے جڑی ہوئی تھی، تو آپ کے دل کے اندر وہ محترم ہو گیا، مکرم ہو گیا، لائق عظمت ہو گیا۔ اب وہ اس لائق نہیں ہے کہ اس پر کوئی بھی چیز رکھی جا سکے، وہ دل میں بسانے کے قابل ہے، وہ آنکھوں سے لگائے جانے کے قابل ہے، وہ چومنے کے قابل ہے، وہ ماتھے سے لگائے جانے کے قابل ہے۔ صرف ایک نسبت کے تبدیل ہونے سے حیثیت کے اندر اتنی تبدیلی آ گئی۔ اب اگر بات سمجھ میں آئی ہو تو اب آئیے، وہ اینٹا جس سے آپ کے مکان کی تشکیل ہوئی ہے وہ بھی ایک اینٹا ہے، وہ سریا جسے آپ نے پیلر میں لگایا ہے وہ بھی لوہے کا بنا ہوا ہے، وہ بالو جسے آپ نے سیمنٹ میں ملا کر کے جس کا مسالہ بنایا ہے وہ بالو بھی گنگا کے کنارے سے آیا ہوا ہے، اور مسجد کے اندر جو اینٹیں لگی ہوئی ہیں وہ بھی اسی بھٹے سے آئی ہے جہاں سے آپ نے منگایا تھا۔ وہ سریا جو آپ کے گھر لگا ہوا ہے لوہے کا تھا، اور مسجد کے اندر جو لگا ہوا ہے وہ بھی لوہے کا ہے، اسی دکان سے آیا ہے جس دکان سے آپ نے منگایا تھا اپنے گھر کی تعمیر کے لیے۔ لیکن آپ کے گھر کا کوئی ایک اینٹا توڑ دے، دیوار گرا دے، بہت طیش میں آئیں گے تو کچھ صلواتیں سنا دیں گے، کچھ گالیاں دے دیں گے، لیکن اگر مسجد کا کوئی ایک اینٹا توڑ دے، ہتھوڑا چلا دے، اور اگر آپ بیٹھے رہے تو خدا کی قسم فیصلہ یہی کیا جا سکتا ہے کہ آپ ایمان والے نہیں ہیں۔ آپ کی غیرت ایمانی آپ کو پارا بنا دے گی، ماہیے بے آب کی طرح آپ تڑپ جائیں گے، اور ہاتھ میں جو کچھ بھی ہوگا لے کر کے اس مردود کو اس کے آخری انجام تک پہنچانے کے لیے آپ سر دھر کی بادی لگا دیں گے۔ مشہور مجاہد آزادی مولانا ابوالکلام آزاد سے ایک بار پنڈت نہرو نے کہا کہ وہ مسلمان جو اسلام کے دور اول میں تھے ان کے اندر جوش ایمانی تھا، ان کے اندر غیرت ایمانی تھی، ان کے اندر ایمان کا ایک الاؤ دہک رہا تھا، وہ دنیا میں کسی سے ڈرنے والے نہیں تھے، دین کے نام پر مر مٹنے والے تھے۔ اور آپ کے زمانے کے جو مسلمان ہیں یہ کاغذ کے شیر ہیں، ان کے اندر وہ غیرت نہیں ہے، ان کے اندر وہ حمیت نہیں ہے، ان کے اندر وہ جوش ایمانی نہیں ہے، بس کاغذ کے ایک شیر کے مانند نام کے مسلمان ہیں اور شکل کے مسلمان ہیں۔ تو مولانا نے کہا کہ پنڈت جی بات ایسی نہیں ہے، آپ مغالطے میں مبتلا ہو، آپ غلط فہمی میں مبتلا ہو۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ غیرت ایمانی جو اسلام کے دور اول میں لوگوں کے دلوں میں تھی وہ غیرت ایمانی پہلے بیدار تھی، آج سوئی ہوئی ہے۔ نہرو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔
کہا کہ آؤ، ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، پڑھے لکھے کو فارسی کیا، آؤ اس کا نمونہ ہم تمہیں دکھاتے ہیں۔ لے کر کے چلے ایک چنڈو خانے میں، جہاں پر افیم کی گولیاں پھانکی جا رہی تھی، گانجے کا کش لگایا جا رہا تھا اور حقے کا دھواں اڑایا جا رہا تھا۔ ایسے چنڈو خانے میں پہنچے اور جا کر کے شور مچایا کہ ابے مردودو، تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا؟ وہ جامع مسجد شہید کی جا رہی اور تم یہاں بیٹھ کر کے عیاشیوں میں مشغول ہو اور غم غلط کر رہے ہو کہ اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ ایک طوفان آ گیا، گانجا پینے والا گانجے کی چلم کو پھینک رہا ہے اور حقہ پینے والا حقے کی نلکی کو توڑ رہا ہے، شراب پینے والا شراب کے جام کو پھینک رہا ہے، اور اسی میں سے اسی مستانہ حالت میں نعرہ تکبیر اللہ اکبر لگاتے ہوئے ریلے کی شکل میں یہ باہر نکلے۔ یہ پوچھنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کی کہ کون سی مسجد توڑی جا رہی ہے، کہاں جانا ہے، کہاں بچانا ہے۔ پنڈت جی قائل ہو گئے، کہنے لگے کہ ہاں واقعی مسلمان چاہے دنیا میں کسی دور میں بھی رہے، اس کی ایمانی غیرت اس کے اندر رہتی ہے، چاہے وہ بھلے ہی سوئی ہوئی ہو، موقع پڑتے آتے ہی وہ بیدار ہو جایا کرتی ہے۔ تو یہی میں کہہ رہا تھا کہ یہ مسجد، یہ اگرچہ آپ کے گھر کی بنی ہوئی عمارت کے ہو بہو نظر آتی ہو، جنس و نوع کے اعتبار سے اسی جیسی دکھائی دیتی ہو، لیکن یہ عمارت آپ کے گھر جیسی عمارت نہیں ہے، اس کی نسبت اللہ تبارک و تعالی سے جڑ چکی ہے۔ اور ابھی میں نے آیت پڑھی تھی، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں اللہ کی ہیں، اس کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہو چکا ہے۔ جس طریقے سے قرآن یہ کلام الہی ہے، اللہ کا کلام ہے، اس کی نسبت اللہ سے جڑ چکی، تو وہ جس کاغذ پہ لکھا ہوا تھا وہ کاغذ آنکھوں سے لگانے کے قابل تھا، اسی طریقے سے یہ عمارت جب اس کی نسبت اللہ سے جڑ گئی تو یہ وہ مقام رکھتی ہے جس مقام پر پہنچ کر کے ہم اپنی پیشانی خدا کے حضور جھکا دیتے ہیں۔ اس کی دیواروں کو، اس کی کھڑکیوں کو اور اس کے دروازوں کو اور اس کی شکل کو یہ کیا کہنے، یہ اس کی ایک صورت ہمارے دلوں کے اندر بستی ہے۔ اس مسجد کی عظمت اور اس کا مقام وہ ہے۔ میرے بھائیوں، یہ مسجدیں یہ اسلام کا شعار ہیں، اسلام کا شعار ہیں۔ شعار ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کی وجہ سے کوئی چیز اب دیگر اشیاء سے، دیگر چیزوں سے ممتاز ہو جایا کرتی ہے، اسے کہتے ہیں شعار۔ یہ مسجدیں اسلام کی پہچان ہیں، یہ مسجدیں اسلام کا شعار ہیں، یہ مسجدیں اللہ کی کبریائی، اللہ کی حمد و ثنا اور اللہ کے نام کا اعلان کرنے والی مسجدیں ہیں۔ جب کسی آبادی کے اندر آپ پہنچ جائیے، کوئی انسان نظر نہ آوے، کوئی انسان نظر نہ آوے، کوئی شکل نظر نہ آوے کہ آپ اس کی حیت کو، اس کے چہرے پر داڑھی کو یا اس کے سر کے اوپر چرکی کو دیکھ کر کے یہ اندازہ لگا سکیں کہ ہاں بھائی یہ کون سی بستی ہے، کن لوگوں کی بستی ہے۔ آپ مکانات سے اندازہ نہیں لگا سکتے، لیکن اگر آپ اس بستی کے اندر
मस्जिद के मनारे देख लेते हैं, आपके दिल को एक इत्मीनान हो जाता है, सुकून हो जाता है कि चलो अजनबी जगह हम नहीं आए, ऐसी जगह आए जहां पर हमारे भाई बंदे बसते हैं। ये अपनी बस्ती है, ये मुसलमानों की बस्ती है। वो अजनबियत, जो एक अजनबी मुकाम पर आने की वजह से दिल के अंदर जो वहशत थी, अजनबियत थी, मस्जिद के मनारे देखने की वजह से, मस्जिद की इमारत देखने की वजह से फौरन वो अजनबियत दूर हो जाती है और उस बस्ती में एक तरीके की अपनायत आपको महसूस होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी सरिया में सहाबे कराम को भेजते थे तो ये खास हिदायत फरमाते थे। इस्लाम के दौरे अव्वली के अंदर ये बात थी, आप खास तौर पर हिदायत देते थे कि देखो किसी बस्ती के अंदर पहुंचना तो अचानक अंधाधुंध हमला मत शुरू कर देना। अगर कोई मीनारा नजर आ गया, मस्जिद नजर आ गई, अजान की आवाज नजर आ गई तो अंधाधुंध हमला मत शुरू कर देना। हो सकता है कि तुम्हारे हमले की वजह से कोई मुसलमान उसके नरगे में आ जाए और उसकी भी जान चली जाए। नहीं, बस्ती वालों को मोहलत देना, यहां तक कि उसमें रहने वाले मुसलमान उस बस्ती से अपने आप को अलहदा कर लें। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में ये मस्जिदें, अजान की आवाजें, ये इस्लामी बस्ती के तौर पर बतौर शनाख्त के इस्तेमाल होती थी, बतौर शियार के समझी जाती थी। आज भी जब हम अपनी बस्तियों के अंदर मस्जिदों की तामीर करते हैं तो दुनिया के लिए ये ऐलान होता है, हर अजनबी के लिए ये एक हमने साइन बोर्ड बना दिया है कि हर आने वाला हमारी बस्ती के मुताल्लिक किसी किस्म के मुगालते में मुब्तला न हो कि ये किस धर्म वालों की बस्ती है, यहाँ के रहने वाले किस मजहब को मानने वाले हैं। हमने अपना साइन बोर्ड, हमने अपनी शनाख्त इस मस्जिद की तामीर करके दुनिया वालों के सामने रख दी कि अगर इस मस्जिद को देख लो तो समझ जाना कि यहाँ पर ईमान वाले आबाद हैं। यह है मस्जिदों की हैसियत। और अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक इसका क्या मकाम व मर्तबा है। हदीस शरीफ के अंदर इन मस्जिदों की मकाम और इसकी अजमत और रिफायत को बयान किया गया। अल्लाह अल्लाह क्या इरशाद फरमाया गया। मिशकात शरीफ के अंदर एक हदीस रिवायत की गई, हजरत उमामा रजी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि यहूदियों का एक बड़ा आलिम आया और बारगाह नबूवत में आकर के बैठा और अल्लाह के रसूल से सवाल किया कि इस रुए जमीन पर सबसे प्यारा टुकड़ा, सबसे बेहतरीन टुकड़ा कौन सा है और इस रुए जमीन पर बदतरीन टुकड़ा कौन सा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उससे कहा कि खामोश हो जाओ, यहां तक कि जिब्रील आ जाए, उनसे पूछ करके बता दिया जाएगा। कि जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए और आपने हजरत जिब्रील से पूछा कि ऐ जिब्रील, इस रुए जमीन पर सबसे बेहतर टुकड़ा कौन सा है और इस रुए जमीन का सबसे बदतर टुकड़ा कौन सा है। तो जिब्रील ने कहा, मल मसऊल आलम अनहा मिनस साइल, कि जिससे सवाल किया जा रहा है वो सवाल करने वाले से ज्यादा इसके मुताल्लिक नहीं जानता। मैं अपने रब से पूछ करके आपको बताऊंगा। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, फरिश्तों के लिए बारगाह इलाही में हाजिरी और दरबार नबूवत में हाजिरी ये घंटों और महीनों की मसाफत नहीं, यहाँ तो सेकंडों में मरहले तय होते हैं। जिब्रील ने कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल, मैं अल्लाह के करीब हुआ, इतना करीब हुआ कि अभी तक उतना करीब मैं नहीं हुआ था।
اللہ کے رسول نے پوچھا کہ کتنا قریب ہوئے تھے؟ کہا کہ اتنا قریب ہوا کہ میرے اور اللہ کے درمیان نور کے 70,000 پردے حائل تھے۔ اللہ نے بتایا، کہا کہ روئے زمین کا سب سے بہتر ٹکڑا مسجدیں ہیں، اور روئے زمین کا سب سے بدتر ٹکڑا بازار ہے۔ وہی مسجدیں روئے زمین کا سب سے بہتر ٹکڑا ہیں جہاں پر آپ کو کھینچ کھینچ کر کے لایا جاتا ہے۔ تبلیغی جماعت والے گلی گلی گھومتے ہیں اور آپ انہیں دیکھ کر کے اس طرح بھاگتے ہیں جیسے آتنکوادی آ رہے ہوں۔ کھینچ کر جہاں لے جایا جاتا ہے، جہاں آپ جبرن و قہرن جمعہ کے دن پوری بستی جہاں پہنچ جاتی ہے، لیکن اگر امام صاحب خطبے میں 5 منٹ کی تاخیر کر دیں، تقریر کے اندر 3 منٹ کا اضافہ ہو جائے، جہاں جمعہ پڑھانے میں ذرا گئی اور معمول سے 5 منٹ کی تاخیر ہو گئی، تو آپ بالکل پتلے توے کی طرح گرم ہو جاتے ہیں۔ ایسا گرم ہو جاتے ہیں کہ آپ کو گویا توے پر رکھا ہی گیا تھا۔ جب دعا مانگ لی جاتی ہے تو اب چونکہ تاخیر ہو چکی، اس لیے احتجاجاً سنت بھی نہیں پڑھتے اور بغٹ اٹھ بھاگتے ہیں، ایسے جیسا کسی دھوبی کے ہاتھ سے گدھا فرار ہو گیا ہو۔ مسجدیں کاٹتی ہیں، جبکہ وہاں پر آپ کی راحت و آرام کے لیے، آپ کے سکون و اطمینان کے لیے راحت کی ہر چیز مہیا کی گئی ہے۔ وہاں پنکھے لگے ہوئے ہیں تاکہ آپ آئیں تو آپ کو پسینہ نہ ہو، اور اگر علاقہ صاحب ثروت لوگوں کا ہے تو اے سی بھی لگایا ہوا ہے، کیونکہ صاحب آئیں گے تو گھر کے اندر اے سی میں رہتے ہیں، اس لیے مسجد میں آ کر کے ذرا سا اگر پسینہ بہ گیا تو طبع نازک پہ گرانی ہوگی، اس لیے آپ کے راحت و آرام کے لیے اے سی بھی لگایا گیا ہوتا ہے۔ لیکن ان تمام ٹھنڈک پہنچانے والی چیزوں کے باوجود ذرا سی تاخیر نے آپ کو اتنا آگ بگولا کر دیا کہ باہر نکلتے ہی فوراً ایک ایجیٹیشن، ایک احتجاجی شکل میں آپ کا جماوڑا ہونے لگتا ہے، اور اگر 2-4 دفعہ ایسا اتفاق پڑ گیا تو پھر آپ اس قدر احتجاج کرتے ہیں کہ مسجد کے امام کو بدلنا چاہیے، مسجد کے خطیب کو بدلنا چاہیے۔ اتنے بھاری بھاری گھڑے اس کے سر کے اوپر ٹانگے ہیں دیواروں پر، اس کے باوجود بھی وقت میں تاخیر ہو رہی ہے، یہ نظر نہیں آتی۔ مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ بڑے بزرگ تھے، بڑے اللہ والے تھے، ان کا یہ قول، بعض لوگوں نے اسے حدیث سمجھا اور مسجد کی دیواروں پہ لکھوا دیا جاتا ہے، یہ حدیث نہیں ہے۔ مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ کی طرف اس کی نسبت کی جاتی ہے کہ المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء، مومن مسجد کے اندر پہنچتا ہے تو اس کی حالت ایسی ہوتی ہے جیسے مچھلی پانی کے اندر پہنچ گئی ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جل ہی پانی، جل ہی مچھلی کے لیے ایک جیون ہے، اور مومن جب مسجد کے اندر پہنچتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے گھر میں آ گیا، میں اپنے ٹھکانے میں آ گیا، یہاں سے مجھے زندگی حاصل ہوگی، یہاں سے مجھے حیات نو ملے گی، یہاں سے مجھے میری زندگی کو طاقت بخشنے والی، قوت بخشنے والی، یہاں پر رحمت مجھے حاصل ہوگی۔ اس لیے جب وہ مسجد کے اندر پہنچتا ہے تو ایسے ہی پرسکون ہو جاتا ہے جیسے مچھلی پانی کے اندر پہنچ گئی ہو۔ لیکن المنافق فی المسجد، منافق جب مسجد میں پہنچتا ہے تو اس کی حالت کیا ہوتی ہے؟ کالعصفور فی القفص، جیسے گوریا کو پجڑے میں رکھ دیا گیا ہو۔ گوریا پکڑ کر کے پجڑے میں رکھ دیں، دیکھیں کتنا تڑپڑائے گی، اچھل کود مچائے گی،
اور اس میں جو سوراخ ہے پنجرے میں نکل نہیں سکتی، لیکن اس میں سے بھی اپنی چونچ باہر نکال کر کے نکلنے کی ناکام کوشش کرے گی۔ بالکل یہی حال منافق کا ہے جب وہ مسجد کے اندر پہنچتا ہے۔ اب تجزیہ آپ کے ہاتھ میں ہے، میں فیصلہ آپ پر چھوڑتا ہوں کہ مسجد کے اندر پہنچ کر کے آپ سکون حاصل کرتے ہیں یا مسجد کے اندر پہنچ کر کے بے چینی کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہم پنجرے میں آ گئے۔ فیصلہ آپ کا ہے۔ تو یہ مسجد وہ ہے، اچھا تو یہ مسجد وہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ 7 لوگ کل بروز حشر قیامت کے میدان میں جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالی 7 لوگوں کو اپنے سائے میں، عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ وہ 7 لوگوں میں سے پہلا آدمی امام عادل للمودی، عادل بادشاہ، ہمارے جیسا بادشاہ نہیں، عادل بادشاہ، انصاف ور بادشاہ، اس کو اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ دوسرا، شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس کی جوانی کا اٹھان اللہ کی عبادت کے اندر ہوا ہو، اللہ کی عبادت کے ساتھ اس کی جوانی پروان چڑھی ہو۔ اور تیسرا، رجل قلبہ معلق بالمسجد اذا خرج منہ حتی یعود الیہ، وہ آدمی جس کا دل مسجد کے اندر لگا ہوا ہو، جب وہ مسجد سے باہر نکلے یہاں تک کہ وہ مسجد کے اندر پلٹ جائے، یعنی مسجد سے باہر نکلا اس کے دل کے اندر مسجد کی یاد رہتی ہے، مسجد کی یاد اس کے دل کے اندر باقی رہتی ہے کہ ابھی نماز کا وقت ہونے والا ہے، ابھی اذان ہونے والی ہے۔ وہ اتنا بے چین ہوتا ہے کہ جب مسجد کے اندر پہنچتا ہے تبھی اس کے قلب کو سکون ملتا ہے۔ یہ مسجد ہے، ایسی مسجد جو ایمان والوں کے لیے اس دنیا کے اندر بھی خیر اور بھلائی سمیٹنے کا ذریعہ ہے اور آخرت کے اندر بھی سرخروئی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ ایسے مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے، اور ایسی مسجد کی تعمیر کے لیے آواز لگائی جا رہی ہے، آواز لگائی جا رہی ہے کہ اللہ کے بندو، تمہارے سامنے تو دنیا کے مال و دولت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تم تو وہ جیالے ہو کہ اگر نشہ چڑھ جائے ہزاروں روپے ایک رات میں ڈھابوں پر لے جا کر کے پھونک آتے ہو، صرف اپنے ذوق اور اپنے ذائقے کو تسکین دینے کے لیے۔ تمہارے سامنے پیسوں کی کون حیثیت ہے؟ وہ تو کھایا تھا، پیچھے کے راستے نکال دیا، چند لمحوں کا مزہ تھا، لیکن وہ عمارت جس کے لیے اگر تم نے خرچ کر دیا، وہ عمارت جس کے لیے تمہارا 1 روپے لگ گیا، وہ عمارت جس کے لیے تم نے اپنی گاڑی کمائی کا کچھ پیسہ خرچ کر دیا، خدا کی قسم اللہ رب العزت کی طرف سے گارنٹی دی جاتی ہے تمہیں اس بات کی کہ جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی، اللہ اسی کے مانند جنت کے اندر اس کے لیے گھر بنائے گا۔ اسی کے مانند سے یہ مت سمجھنا کہ 1 بسوا میں ہم نے بنائی تھی تو 1 بسوا میں جنت میں گھر ملے گا، نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے مقام و مرتبہ اور اپنی حیثیت کے اعتبار سے اور اپنے جنت کی شان کے مطابق آپ کے لیے گھر بنائے گا۔ بس اس بات پر یقین دل کے اندر اگر آ گیا تو پھر آپ کے جیبوں سے پیسے کا نکلنا، آپ کی تجوریوں کا خالی ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا، یقین کی بات ہے۔ ایک واقعہ سناتا ہوں میں۔ ہارون رشید کے زمانے میں ایک مجذوب تھے جنہیں بہلول دانا کہا جاتا ہے۔ ہارون رشید خلیفہ وقت تھا، بہلول ایک مجذوب تھے، اللہ والے تھے،
ایسے ہی گھومتے رہا کرتے تھے۔ ہارون رشید نے خاص طور پر ان کے لیے اجازت دی تھی کہ وہ جب چاہیں تب دربار خلافت میں آ سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ دربار خلافت میں بہلول گھومتے ہوئے پہنچے۔ ہارون رشید کو مسخری سوجھی، اس نے ایک ڈنڈا اٹھا کر کے دیا اور کہا بہلول جاؤ گھومو، جو آدمی تم سے بیوقوف نظر آئے اس کو یہ ڈنڈا دے دینا۔ بہلول نے ڈنڈا لیا، بات آئی گئی، ختم ہو گئی، زمانہ گزرا۔ اس کے بعد ایک دفعہ دربار خلافت میں جب پہنچے تو پتہ یہ چلا کہ ہارون رشید بستر علالت پہ لیٹا ہوا ہے۔ اس کے پاس پہنچے، پوچھا کہ خلیفۃ المسلمین کیا حال ہے؟ کہا کہ سفر کا ارادہ ہے، سفر کی تیاری ہے۔ بہلول نے پوچھا کہ کون سے سفر کی تیاری؟ کہا بہت لمبے سفر کی تیاری ہے۔ بہلول نے پوچھا کہ اے بادشاہ وقت، لمبے سفر کی تیاری ہے تو اس سفر سے پہلے آپ نے اپنے خدام کو، اپنے فوجیوں کو اور اپنے سپاہیوں کو اپنے آگے بھیجا جو آپ کے لیے سفر کا راستہ ہموار کر دے، آگے کی منزلوں کے لیے آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دے۔ آپ نے کچھ خادمائیں بھیجی جو آپ کی راحت و آرام کا خیال رکھیں، آپ نے کچھ خیمے بھیجے۔ ہارون نے کہا کہ وہ ایسا سفر ہے جہاں پر یہ چیزیں نہیں چلتی، نہ خادم چلیں گے، نہ فوجی چلیں گے، نہ خیمے چلیں گے، نہ گاؤں تکیے چلیں گے، نہ قالینیں چلیں گی، وہاں پر یہ سب نہیں جاتا، وہاں تو لوگوں کو تنہا جانا پڑتا ہے۔ بہلول نے پوچھا کہ پھر کب واپسی ہوگی آپ کی؟ تو کہا کہ وہاں سے کوئی واپس نہیں آتا، وہ ایسا سفر ہے کہ جو چلا گیا چلا گیا۔ تو بہلول نے اپنے کرتے کے چادر کے نیچے سے وہ ڈنڈا نکالا اور کہا کہ حضور یہ ڈنڈا آپ رکھیے، آپ کی ایک امانت تھی، میں احمق ڈھونڈ رہا تھا کہ مجھ جیسا کوئی احمق ملے تو میں اسے دوں، لیکن آپ کے سوا کوئی مجھ سے زیادہ احمق نہیں ملا، اس لیے آپ کی امانت آپ کے حوالے۔ ویسے سفر کا ہم سب کو سابقہ کرنا پڑنا ہے، ہم سب کو سامنا کرنا ہے۔ اسی بہلول کا جو اصل بات تھی میں سنانا چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ دریا کے کنارے بالو سے کچھ گھروندے بنا رہے تھے اور پھر اس کو مٹا دے رہے تھے، توڑ دے رہے تھے۔ ہارون کی بیوی زبیدہ، اس نے اپنے جھروکے سے دیکھا کہ بہلول بالو سے، ریت سے گھروندے بنا رہے ہیں، پھر اس کو توڑ رہے ہیں۔ تو محل سے نیچے اتری اور جا کر کے پوچھا کہ اے بہلول یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ جنت کا محل بنا رہا ہوں، جنت کا محل بنا رہا ہوں۔ ہارون کی بیوی نے پوچھا کہ اسے فروخت کرو گے، میرے ہاتھ بیچو گے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں میں اسے بناتا ہوں اور اسے بیچتا بھی ہوں۔ پوچھا اس نے کہ کیا قیمت لوگے؟ کہا کہ 3 درہم۔ کتنا؟ صرف 3 درہم میں۔ اس نے اپنی خادمہ سے کہا کہ 3 درہم بہلول کو ادا کر دیے جائیں۔ بہلول نے وہ لیا اور اس کے بعد وہاں سے مست ہو کر چلا اور فقراء اور مساکین میں وہ دولت لٹا دی، وہ پیسہ خرچ کر دیا۔ جب محل کے اندر زبیدہ واپس آئی، اس نے ہارون سے کہا کہ ایسا ایسا آج واقعہ ہوا۔ بہلول نے کہا کہ میں جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ میں نے پوچھا کہ کیا قیمت ہوگی، کس قیمت میں بیچو گے؟ اس نے کہا کہ 3 درہم میں۔ میں نے 3 درہم میں وہ جنت خرید لی۔ ہارون کو ہنسی آئی، مذاق میں بات ٹال گیا۔ رات کو جب سویا تو خواب میں دیکھ رہا ہے کہ میں جنت کے اندر پہنچ چکا ہوں، یہ نہریں ہیں جنت کی، یہ باغات ہیں، انہی باغات میں ایک سرخ عقیق کا بنا ہوا ایک محل ہے جس پر میری بیوی کا نام لکھا ہوا ہے۔ چاہا کہ اس محل کے اندر داخل ہو جاؤں۔ اس محل کے اندر داخل ہونے کے لیے آگے بڑھا، وہاں پر فرشتے موجود تھے جو پہرے دار کی شکل میں تھے اور پہرا دے رہے تھے۔ انہوں نے روک دیا اور کہا کہ نہیں، اس میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔
کہا کہ میری بیوی کا محل ہے، کہا کسی کا محل ہو، یہ اس میں وہی داخل ہو سکتا ہے جس کا نام اس محل کے گیٹ کے اوپر دروازے پر لکھا ہوا ہے۔ بہرحال اچانک اس کی آنکھ کھل گئی۔ جب آنکھ کھلی، بیدار ہوا تو بہت وہ پریشانی کی محسوس کر رہا تھا۔ کسی طریقے سے صبح ہوئی تو اس نے دیکھا کہ حسب سابق کل کی طرح پھر بہلول وہی مٹی کے گھرودے بنا رہے ہیں۔ قریب پہنچا اور پوچھا کہ بہلول کیا بنا رہے ہو؟ کہا کہ جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ پوچھا بیچو گے؟ کہا ہاں، میرا کام ہی ہے جنت کے محل تعمیر کرنا اور اسے بیچنا۔ کہا کہ کیا قیمت ہوگی؟ کہا تمہاری پوری سلطنت۔ کہا تمہاری پوری سلطنت؟ کہا کہ ارے کل میں اس پوری سلطنت کے بدلے یہ محل خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتا، کل تو تم 3 درہم میں بیچ رہے تھے۔ بہلول نے کہا کہ ہاں، اس وقت تک جب تک کہ دیکھا نہیں تھا، اب دیکھ لیا تو دیکھنے کے بعد اب 3 درہم میں نہیں۔ تو زبیدہ نے اس کی بات کا یقین کیا کہ یہ مجذوب بیچ رہا ہے، اس کی دلجوئی کے لیے ہی صحیح یا اس کی باتوں کا یقین کرتے ہوئے اس نے 3 درہم کے اندر بہت سستے داموں کے اندر جنت خرید لی۔ تو وہ تو ایک بہلول تھے۔ اس واقعے کی صداقت کے لیے ہم کوئی سند بھی نہیں رکھتے، آپ حوالہ مانگنے چاہیں تو ہم حوالہ بھی نہیں دے سکتے، بس قصے کہانیوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، لیکن اس سے ایک اچھی بات اور اس سے آپ کا ذہن ایک خیر کی طرف موڑنے کے لیے ہم نے اس کو حکمت کے طور پر استعمال کیا۔ اب آپ ذرا بتائیے کہ کہاں بہلول اور کہاں اللہ کے نبی جن کی زبان سے نکلنے والا ایک ایک لفظ ایک ایمان کی نگاہوں میں، ایک مومن کی نگاہوں میں وہ حیثیت رکھتا ہے کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، پوری دنیا اگر ایک بات کہتی ہے لیکن محمد رسول اللہ کی زبان سے اگر اس کے خلاف جملہ نکلا ہے تو وہی بات سچی ہے جو پیارے نبی کی زبان سے نکلی ہوئی ہے۔ دنیا اگرچہ اس کے خلاف کہتی ہے دنیا جھوٹی ہے، لیکن محمد رسول اللہ جھوٹے نہیں ہو سکتے۔ ایسے نبی صادق کی زبان سے یہ نکلا، من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، جس نے مسجد اللہ کے لیے بنائی اللہ اس کے لیے جنت کے اندر گھر بنائے گا۔ اس مجمع کے اندر کون ایسا صاحب عزیمت ہے، کون ایسا جگر والا ہے جو کھڑا ہو جاوے اور پورے مجمع کے سامنے اعلان کرے کہ میں اللہ کے رسول کی بات کو صداقت کے طور پر تسلیم کرتے ہوئے، دل سے تسلیم کرتے ہوئے 1 کنٹل سریا مسجد کے لیے دینے کا اعلان کر رہا ہوں۔ ارے یہ نوادہ، یہ سریاں، یہ مبارک پور، یہ تو ان بہادروں کی بستی ہے، یہ ان جیالوں کی بستی ہے جو اللہ کے نام پر اپنی مال و دولت لٹانے سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ صرف مطالبہ کیا جا رہا ہے 5 ایسے آدمیوں سے اس مجمع کے اندر اور اسٹیج پر کوئی صاحب حیثیت ہے جو کھڑا ہو جائے اور کہے میرے بھائیو، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہمیں دینا ہوگا ہم خفیہ طریقے سے دے دیں گے اس لیے کہ ہمیں دینا ہے اللہ کو لینا ہے، تو ہر جگہ خفیہ طریقے سے دینا یہ قابل تعریف بات نہیں ہو سکتی۔ دیکھو، انفاق 2 جگہوں پہ کیا جاتا ہے، اس کا محل 2 ہیں، انفاق کے محل 2 اور خرچ کرنے والے کی بھی حیثیت 2 قسم کی ہوتی ہے۔ محل اگر کسی شخص، کسی ذات کے اوپر، کسی پرائیویٹ آدمی کے لیے آپ خرچ کر رہے ہو، کوئی مجبور ہے، لاچار ہے، کوئی مسکین ہے جسے کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، جسے رہائش کے لیے مکان نہیں ہے، جس کے دوا علاج کے لیے پیسے جس کے پاس نہیں ہیں، اس کے لیے اگر خرچ کرنا ہے تو وہاں پر تو سرن ہی خرچ کرنا زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ اس کی ضرورت بھی پوری کرنی ہے اور اس کی عزت نفس کا بھی خیال کرنا ہے، اس لیے وہاں پر تو خرچ کیا جائے گا تو ایسے خرچ کیا جائے گا کہ دائیں ہاتھ دے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ لیکن اگر خرچ کا مصرف ایسی چیزیں ہیں
جو مسلمانوں کی دینی اجتماعی ضرورت کے لیے ہیں، مساجد ہیں، مدرسے ہیں، یا مسلمانوں کی اجتماعی ضرورت کا کوئی اور مصرف ہے، وہاں پر خرچ کرنے کے لیے اگر خرچ کرنے والا اپنے دل کا مضبوط آدمی ہے، جو اپنی نیت کو اللہ کے لیے خالص رکھ سکتا ہے، اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ مجمع عام کے اندر اپنے مال و دولت کا اعلان کرے کہ میں اتنا دے رہا ہوں، اس لیے کہ دل کا معاملہ تو اللہ کے حوالے ہے۔ اگر اس نے اخلاص نیت کے ساتھ مجمع کے اندر دیا تو ہو سکتا ہے کہ اس مجمع کے اندر کچھ اور اللہ والے بندے بھی ہوں جو اس کے اس کار خیر میں اس جذبے کو دیکھ کر کے، جو اس کے اس سخاوت کے جوش و جذبے کو دیکھ کر کے دوسرے لوگوں کے دلوں کے اندر بھی جذبہ پیدا ہو اور وہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے قدم بڑھائیں۔ جو آپ دو گے، آج تو نقد دو گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں جنت ابھی تو دے گا نہیں، معاملہ تو ادھار۔ آج آپ نے دیا، جنت کب ملے گی؟ قیامت کے قائم ہونے کے بعد جنت ملے گی۔ اور جہاں ایک طرف نقد ہو اور دوسری طرف ادھار ہو تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ خرید و فروخت ادھار کہی جاتی ہے، اور ادھار خرید و فروخت میں شریعت کا حکم کیا ہے کہ اس پر گواہ مقرر کیے جائیں۔ فَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ، اگر تمہارا ادھار کا لین دین ہو تو دو مردوں کو، جن کو جو تمہارے ہی جیسے مومن ہوں، نیک ہوں، عادل ہوں، ایسے دو قابل اعتبار لوگوں کو گواہ بنا لو۔ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَيْنِ، اگر دو آدمی نہ ملے تو ایک مرد اور دو عورتوں کو گواہ بنا لو، کہ اگر کوئی ان میں سے ایک بھول جاوے تو دوسری اسے یاد دلا دے۔ دو عورتوں کو ایک مردوں کی گواہی کے برابر رکھا گیا۔ تو ادھار لین دین میں گواہ مقرر کیے جاتے ہیں۔ آج اللہ کے نام پر اللہ کو تم دے رہے ہو اور اس مجمع کے اندر دے رہے ہو، خدا کی قسم پورا مجمع تمہارے لیے گواہی بن کر کل میدان حشر کے اندر کھڑا ہوگا اور کہے گا کہ ہم گواہ تھے، حاجی ارشاد صاحب نے، مولانا فیضان صاحب نے، فلاں صاحب نے یہ اتنی رقم مسجد کے لیے دی تھی۔ پورا مجمع کل میدان حشر میں اس کی گواہی دینے کے لیے تیار ہوگا۔ اب آپ کہو کہ انسانوں کے درمیان لین دین کرنے کے لیے اس لیے گواہ بنائے گئے کیونکہ ان میں سے کوئی ایک بھاگ جائے تو پھر انکار کر دے تو پھر یہ گواہوں کے ذریعے سے اس کو ٹانگ کے لایا جا سکتا ہے۔ لیکن ایک طرف تو بندہ، دوسری طرف بندے کا مالک اللہ، وہاں پر اللہ کو بھاگنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے، تو پھر یہاں پر گواہ بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے بھائیوں، صرف معاملے کو اشتباہ سے بچانے کے لیے یا خطرناک نوعیت میں داخل ہونے سے بچانے کے لیے ہی گواہ مقرر نہیں کیے جاتے، کبھی فعل کی عظمت بتلانے کے لیے گواہ مقرر کیے جاتے ہیں۔ دیکھو اس کی دلیل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح میں انبیاء سے ایک میثاق لیا تھا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ۔ اے نبیو، یاد کرو وہ وقت جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء سے ایک عہد و پیمان لیا تھا کہ آج جیسے میں نے تمہیں کتاب و حکمت دی ہے، کل کو اگر کوئی تمہاری ہی جیسی، تمہاری کتابوں کی، تمہاری باتوں کی تصدیق کرنے والا کوئی نبی آئے گا تو تم ضرور اس کی مدد کرو گے اور اس پر ایمان لاؤ گے۔ تو انبیاء نے کہا اقررنا، ہم اقرار کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، تم گواہ رہو اس اقرار پر، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ اللہ نے اپنے اور نبیوں کے درمیان ہونے والے معاملے میں گواہ بنایا، انبیاء کو ہی گواہ بنایا۔ کیا انبیاء کے متعلق کوئی یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے اس وعدے سے مکر جاتے؟ کبھی نہیں، معاملہ پکا،
وہاں پر بھی کسی فریق کے بھاگنے کا امکان نہیں، لیکن انبیاء اور اللہ کے درمیان ہونے والا یہ عہد، یہ میثاق، اس کی عظمت اتنی تھی کہ اس کی عظمت اور اس کی رفعت اور اس کے مرتبے کی بلندی کو بیان کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گواہ مقرر کیے۔ اس طریقے سے آپ کا آج کا یہ انفاق جو مسجد کے لیے ہوگا، جو مسجد کے لیے ہوگا، یہ عظیم ترین عمل ہے۔ اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ اس کی عظمت کو بتانے کے لیے اس مجمع کی گواہی چاہیے۔ دیں گے؟ ارے میرے بھائیوں، آج ہمت نہیں ہے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ موت آنے سے پہلے خرچ کر لو، یہ مال تمہارے ساتھ قبر میں جانے والا نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین۔ اے ایمان والو، خرچ کر لو قبل اس کے کہ تمہاری موت آئے اور تمہارے دل کے اندر یہ تڑپ اور تمنا جاگے کہ کاش تھوڑی سی مہلت مجھے اور مل جاتی، تو پھر میں خوب کی خوب اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کے طور پر لٹاتا اور نیک اور صالح بن جاتا۔ آج ابھی موت نہیں آئی ہے، وقت آپ کے پاس ہے، وقت آپ کے پاس ہے، خرچ کرنے کا موقع ہے۔ مجھے پوری امید ہے کہ میری ان باتوں کا خیال کرتے ہوئے انشاءاللہ، میری ان باتوں کا نہیں، اللہ کے وعدے کا، اس کے رسول کے وعدے کا پاس و لحاظ رکھتے ہوئے، یقین کرتے ہوئے آپ اس مسجد کی تعمیر میں اس والہانہ طور پر جوش و جذبے کے ساتھ حصہ لیں گے کہ 5-6 مہینے کے بعد صدر محترم حضرت مولانا توفیق احمد صاحب کا جب ادھر کا دورہ ہو تو مسجد اپنے چھت کے ساتھ مکمل ہو چکی ہو۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔